حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ الحج شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم اس سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، اور سورت کو سورۃ الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے حج کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لفظ حج اس کا معنی ہے کسی جگہ جانے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لفظ حج کا لغوی معنی کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اور لفظ حج کا اصطلاحی معنی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، اور شیطانوں کو کنکریاں وغیرہ مارنا۔ حج جو ہے یہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ جو آدمی باوجود طاقت کے بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا وہ سخت گناہ گار ہے، اور جو حج بیت اللہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ حج بیت اللہ کا منکر کافر ہے۔ جو آدمی مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بیت اللہ شریف کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک مرتبہ اس پہ زندگی میں بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے اور 1 حج فرمایا۔ 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا، اور حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ حج جو ہے یہ 5 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ کے محبوب کا یہی فرمان ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو حج کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ نبی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا اس کو حج کے برابر کیا دیا جائے گا؟ ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کیا ہے؟ مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، جو بخشش مانگیں گے ان کی بخشش ہوگی۔ اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اس کو اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ پاک بھائی ہم سب کو عمرہ کرنے کے اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو صاحب حج کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، اللہ ان کی حج اور عمروں کیا قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اپنے رب سے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والے کو، پروردگار پالن ہار کو، جو اپنی مخلوق کی سب ضرورتیں، سب حاجتیں پوری کرے اور سب پریشانیاں دور کرے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، مایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، مطلب کیا ہے کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو۔ ایمان قبول کر کے کیا کرو؟ اچھے عمل کرو۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو دن قیامت کے اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں نصیب فرمائے۔ 2 جنتیں۔ جو اپنے رب کے ہاں دن قیامت کے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اگر میں نے بغاوت کی تو مجھ کو تو دن قیامت اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، حساب لے گا۔ جو اپنے رب کے ہاں دن قیامت کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ کتنی جنتیں دے گا؟ 2 جنتیں۔ 1 جنت بھی مل جائے بھائی یہ بھی کامیابی ہے، کیوں جی؟ 2 نہ صحیح اور جہنم سے بچ گیا، 1 جنت بھی مل گئی یہ بھی کامیابی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ جو کرکٹ کا میچ جیت جائے وہ کامیاب جی، کامیاب ہوگی ٹیم،
کوئی مجھے کہتے مولوی صاحب انڈیا نے پاکستان میچ لگا دعا منگیا جی اللہ عزت رکھ لے. ہاں عزت رکھ, وہ بدبختہ نے جوا لایا تو عزت کی تو رہنی نہیں, وہ جوا لایا کھیل لے. جو کرکٹ کا میچ جیت جائے اسے ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. جو الیکشن جیت گیا وہ کامیاب, جس کے بچے زیادہ ہیں وہ کام, جس کا کاروبار زیادہ ہے پیسے زیادہ وہ کام. قرآن کیا کہتا ہے, فمن زحزح عن النار, جس کو آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنت, جنت میں داخل کر دیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہے, باقی سارے ناکام ہیں. یہ کامیاب ہے جس کو آگ سے بچے گا نہیں, بچایا جائے جس کو اللہ بچائے گا میرے بھائی وہی بچے گا, بچا لیا گیا. ایک ہوتا ہے بچنا, ایک ہوتا ہے بچانا. جس کو اللہ بچائے گا آگ سے وہ بچے گا. ہاں جی, جنت میں وہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہونا, ایک ہوتا ہے کیا جانا. داخل کوئی نہیں ہوگا بلکہ اللہ داخل کرے گا. وہ جنت میں جائے گا جس کو اللہ داخل کرے گا جنت میں. اس کو آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل, فقد فاز, وہ کیا ہے کامیاب ہے, باقی سارے ناکام ہے میرے بھائیوں. اللہ کامیاب کیا کہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ جنت میں کامیابی. اور کیا ہے یہاں کام کسی کو پیسے زیادہ ہے, محدود وقت کے لیے اولاد ہے, کاروبار ہے جی, باغات ہیں, فصلیں ہیں جی, محدود وقت کے لیے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. وہ جو جنت ہے نہ آدمی ختم ہوگا نہ نعمتیں ختم ہوگی. آدمی بھی ہمیشہ رہے گا, جیسے کروڑوں اربوں خربوں سا ہمیشہ کے لیے رہے گا, موت نہیں آئے گی جنت میں. اور نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی, چھینی نہیں جائیں گی. یہاں نعمتیں ختم ہو گئی, پیسے رک گئے, چلو جی فصل مک گئی, کارخانے مک گئے جی, تو باغ کے پھل ختم ہو گئے, اگلے سال آئیں گے نہیں. ہر وقت باغ جو ہوں گے درخت بوٹے باغوں کے, وہ ہر باغوں پھلوں سے لدے رہیں گے, ہرے کریں گے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ وہ باغ جو ہوں گے پھل ہوں گے وہ ختم نہیں ہوں گے. کوئی بھی نعمت ایک سیکنڈ کے لیے بھی وافر مقدار میں اللہ پاک نعمت نصیب فرمائے گا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا, جدھر بھی دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا اور بہت بڑا ملک دیکھے گا. میرے بھائی جنت میں ہر آدمی بادشاہ ہوگا. یہ بادشاہ تو کیا نواز شریف زرداری آئے جی, کھچا کھچائی کری 5 سال نکل گئے بس جی. وہ جو ہر جنت میں ہر جنتی اللہ ہر جنتی کو بادشاہ بنائے گا, وہ اصل بادشاہ جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو اب میرے بھائیوں محنت کر لو, کوشش کر لو, قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کو قبول کر لو. جو اللہ پاک اس میں احکام پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ, ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزار دو, انشاءاللہ اللہ جنت والی زندگی نصیب فرمائیں گے. لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ہاں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. اس میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حسب و نسب والی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ آگے سے کہے انی خاف اللہ, نہ بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی کام کرتا ہے. دن قیامت کے اس شخص کو اللہ اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. ہاں, جو اللہ کے ڈر سے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے. ایک وہ قطرہ خون کا جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے وجود سے میدان جہاد میں نکلتا ہے, اور ایک وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے. یہ 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے. تو فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں. زلزلے پہلے بھی آئے ہیں, آتے ہیں, آئے رہیں گے, لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. پہلے تو آہستہ آئے گا, لیکن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. ہاں جی, کل من علیہا فان, جو بھی زمین پہ ہے ہر شے فنا ہو جائے گی, کوئی شے باقی نہیں رہے گی, نہ پہاڑ نہ درخت نہ شجر و حجر نہ انسان, کوئی چیز باقی. کل من علیہ, کل تو جانتے ہیں نا, جو بھی زمین پہ ہے سب کا سب کیا ہے, فانی ہے, فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, محبوب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی, باقی کوئی باقی نہیں رہے گا.
اللہ کے دربار سے اعلان ہوگا لیمن الملک اليوم، آج جب کوئی نہیں رہے گا آج کون بادشاہ ہے؟ او بادشاہ ہو، ہاں میں بادشاہ ہوں، میری کرسی مضبوط ہے، میری فوج یہ ہے، میرے پاس ہے، کون بادشاہ ہے آج؟ بولو، جواب دو، کوئی ہو تو بولے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کس کی حاکمیت ہے؟ کس کی سلطنت ہے آج؟ کون حاکم ہے؟ بتلاؤ، بول۔ اللہ پوچھیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ کے دربار سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن دیکھو گے نا تم اس زلزلے کو تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو اس نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والی بھول جائے گی جس کو اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ماں کو سب بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی نوکرانی سے کہا کہ کل کو تو ایسا بچہ میرے پاس لے کے جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہو، تو اس کا اپنے ہی بچہ تھا ایک، 8 دن کا نہایا ہوا، کپڑے میلے کچلے، جس میلہ کچل وہ اٹھا کے دے کہ بادشاہ یہ خوبصورت بچہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے برا بچہ تو ہے ہی کوئی، یہ خوبصورت ہے۔ نوکرانی نے کہا بادشاہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، اسے میری آنکھ سے دیکھ، پھر پتہ چلے گا۔ ہاں میرے نزدیک اس سے خوبصورت اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن جو بچہ شیر خوار ہوتا ہے نا اس سے ماں کو بہت پیار ہوتا ہے۔ سب بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن شیر خوار ہوتا ہے نا بچہ، دودھ پیتا ہے ماں کو، اس سے اسی کا ذکر ہے یہاں، اس سے بہت پیار ہوتا ہے۔ فرعون کی ایک خادمہ کی ملازمہ، اس نے فرعون کے رب ہونے کا، فرعون کے رب نہ ہونے کا انکار کر دیا کہ تو کوئی رب نہیں ہے، کہ تو رب کوئی رب نہیں ہے، میں تجھ کو رب نہیں مانتی، رب ہونے کا، فرعون کے رب ہونے کا انکار کر دیا اس نے۔ تو فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے بلایا، پوچھا ملازمہ تو چھوڑ موسیٰ کو، موسیٰ کے رب کو تو دس کر گل کا تو پیسے کنے لینے میں؟ تو اس میرے خاتون نے کہا کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت، مال کی ضرورت ہے، مجھے ایمان کی ضرورت ہے۔ فرعون نے کہا تو ملازمہ تو کمزور ہے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے خاتون نے کہا میں مقابلہ نہیں کر سکتی، جو ظلم کرے گا اس میں صبر کر سکتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ایک کڑائی ہوتی تھی تانبے کی کڑائی، جی اس میں وہ سزا دیا کرتا تھا لوگوں کو۔ تو اپنے لوگوں سے کہا اس کو گرم کرو، تانبے کا ایک وہ، ہاں جی گرم ہو گئی۔ تو فرعون نے کہا پھر ملازمہ کیا خیال ہے تیرا؟ کہ وہی خیال ہے پہلے والا۔ فرعون نے کہا کہ اس کے جتنے بچے ہیں نا سارے اس میں گائے میں ڈال دو، گرم گائے میں، وہ سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ اس کے عورت کے پاس ایک چھوٹا بچہ چھاتی سے لگا ہوا تھا، ماں کی چھاتی سے۔ جب فرعون کے جلادوں نے وہ بچہ چھین کے ماں سے آگ میں ڈالا تو ماں کے آنکھوں کے اندھیرا آ گیا، گھبرا گئی ماں۔ فرعون نے بھی دیکھ لیا۔ فرعون نے کہا کہ ملازمہ اگر اب بھی مجھ کو رب مانے گی نا تو یہ بچے کو نکال لیں گے، علاج کر لیں گے، اس کا زندگی بچ جائے گی۔ تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو میں اوپر سے اس بے ایمان کو رب مان لیتی ہوں، اندر سے میں اپنے سچے رب کو رب مانتی رہوں گی، اس طرح میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ تو یہ سوچ کے وہ اٹھی ہے فرعون کی طرف جانے کے لیے۔ تو بچے کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچہ چھوٹا بچہ شیر خوار، بچے نہیں بولے، وہ نہیں بلا سکتا، لیکن میرے بھائیوں جب رب بلائے تو پھر ہر شے بولتی ہے، پھر ہر شے بولتی ہے۔ دن قیامت یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، مسجد بولے گی، ہاں جی یہ مسجد بولے گی، گواہی دے گی انشاءاللہ ہمارے حق میں کہ یہ تیرے فلاں بندے ہیں، یہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ مجھ میں خوش ہو کے تیرا قرآن سمجھا کرتے تھے، یہ گواہی دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے نے کہا کہ اماں گھبرانا، پریشان نہ ہو، یہ آگ نہیں، یہ گل و گلزار ہے۔ اب تک تو نے فرعون کے ظلم کو دیکھا، اب آگ میں آ کے اللہ کی رحمت کو بھی دیکھ لی۔ اس عورت نے جب بچہ بولا، کلمہ پڑھا، سلام ماری، آگ میں شہید ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں سب بچوں سے پیار کرے گی، جو شیر خوار بچہ اس سے ماں بہت پیار کرتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس دن دیکھو گے نا تم اس زلزلے کو تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی
اس بچے کو جس نے اس بچے کو دودھ پلایا، اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن دن قیامت کے جب زلزلہ ہوگا تو خوف و ہراس کی وجہ سے جس بچے کو دودھ پلایا اس بچے کو کیا جائے گی، بھول جائے گی۔ اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ اور تو اس وقت حاملہ ہوں گی تو زلزلے کو دیکھ کے مارے دہشت کے خوف کے اپنے حمل کو پہلے ہی گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دیکھو گے تم لوگوں کو نشے کی حالت میں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا ان کو، محسوس ایسی ہوگا کہ وہ شراب پی ہوئی ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے، لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے سخت عذاب کے سر میں آئے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے ایسے محسوس ہوگا جیسے نشید میں صحیح ہے کہ تو نشہ چڑھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، علم کے ساتھ جھگڑتا، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ یہ نضر بن حارث ایک کافر تھا، مشرک، یہ بڑا جھگڑالو تھا، مسلمانوں سے بڑے جھگڑے کیا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا ہے قرآن جو ہے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کہ اللہ کلام نہیں ہے، یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ یہ جھگڑالو تھا۔ آج بھی لوگ شرک کی طرف سے جھگڑتے ہیں، شرک کو سچا کرنے کے لیے بدعت کی طرف سے کرتے ہیں، شرک کی طرف سے کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے کرتے ہیں، بڑے بڑے مناظرے کرتے ہیں۔ میرا کئی دفعہ ان سے بحث ہوئی، جھگڑا ہوا بسوں میں، ٹوٹوں میں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ٹوٹے بیٹھا، میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا، وہ کہہ رہا علی 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 ایسے کر رہا ہے جی۔ تو میں نے کہا تو اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ علی علی کر رہا ہے، اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا جی؟ تو میں نے کہا علی بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ اللہ کا اگر سارے ہی بڑے نے جی، کہتے سارے ہی بڑے نے مولوی صاحب، علی کو اللہ کے برابر کر دیا۔ میں نے کہا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، علی سے ہی بڑا ہے، نبی سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیر بات نہیں آیا۔ میں نے کہا فون کہا تو علی علی ہے، تو نہیں ہے میں نہیں، چھوٹا رویہ رہے، تو نہیں رہیں گے میں نہیں رہیں گا۔ خیر خاموش ہو گیا، بڑے جھگڑے ہوئے، پیسے ہوئے، مشکل۔ بہرحال اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے انشاءاللہ، اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ گار جب گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جب مشرک شرک کرتا ہے وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، خوش ہو کے کرتا ہے۔ اسی لیے گناہ گار کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور مشرک کو توبہ کی توفیق تو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے شرک کو، اس کو توبہ کی نصیب نہیں ہوتی، گناہ گار کو توبہ کی نصیب ہو جاتی ہے۔ گناہ گار کو توبہ کی توفیق نصیب مل جاتی ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے جی۔ کہہ رہا ہے ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، ثواب سمجھ کے کہہ رہا ہے، صحیح سمجھ کے کہہ رہا ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ دے، کیا دے گا؟ ہر شے تو اللہ نے دی ہے، کیوں جی؟ وہ کنفرم کرے گا کہ کیا دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، بتلائے تو صحیح۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، دانت، کاروبار، بیوی، بچے، وجود کا مال تک یہ کس نے دیا ہے؟ شیخ عبد القادر نے کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ آبکم من نعمت فمن، 14واں پارہ، جو بھی نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو دیا ہے کس نے دیا ہے؟ نبیوں کو جو دیا ہے کس نے دیا ہے؟ ولیوں کو جو دیا ہے کس نے دیا ہے؟ ساری مخلوق کو جو بھی دیا ہے کس نے دیا ہے؟ کون دیتا ہے ان کو؟ کون کھلا رہا ہے ساری مخلوق کو؟ کون پلا رہا ہے؟ زندگی کس نے دی ہے پوری مخلوق کو؟ صحتیں کس نے دی ہیں؟ بچے کس نے دیے ہیں؟ آسانی کس نے دی ہیں؟ یہ سب کو اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی، بغیر علم کے جھگڑتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ ہر شیطان شریر کی شرکشی کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں، دل کے اندر خیالات آتے ہیں، بس انہی میں پکا ہو جاتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اللہ پاک نے فرمایا لکھ دیا، اللہ پاک نے شیطان کے متعلق فیصلہ کر دیا، انہ من تولاہ، جو شیطان سے دوستی کرے گا نا تو فانہ یضل، شیطان کو کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اس کی خیر نہیں سوچے گا شیطان، بھلا نہیں سوچے گا، شیطان سے
دوستی کرے گا، کیا کرے گا؟ اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور رہنمائی کرے گا اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف، گمراہ کر کے دوزخ کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا جو شیطان سے دوستی کرے گا۔ شیطان کو اللہ پاک نے حدیث میں آتا ہے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے قسم کھائی تھی بعزتی کا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ دیکھو شیطان نے کسی کی قسم کھائی؟ اللہ کی عزت کی۔ تو اب لوگ کیا قسم کھاتے ہیں؟ دودھ پتر کی قسم، پیر استاد مائی غوث پاک کی قسم، ہاں یہ کھاتے ہیں غوث پاک۔ شیطان ہو کس کے نام کی قسم کھا رہا ہے؟ کس کی عزت کی؟ بعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے۔ اس معاملے میں سے شیطان ہی چنگا رہ گیا اس سلسلے میں تو اللہ کا عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ غوث پاک کی قسم کھاتے ہیں لوگ، پیر استاد کی، مائی باپ کی، دودھ پتر کی۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے۔ کس کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے؟ اللہ کے نام کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی جلالت کی قسم ہے، اللہ کے رب ہون کی قسم ہے۔ یہ اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے نبی قسم اٹھاتے تھے والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی قسم اٹھاتے تھے۔ تو اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ تو شیطان نے قسم اٹھائی بعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روحیں رہیں گی نا اولاد آدم کے، میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں نہیں چھوڑوں گا، نہیں پیچھے ہٹوں گا، جب تک روحیں رہیں گی۔ جب روحیں نکل گئی بس معاملہ، میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے۔ جب تک روحیں رہیں گی اولاد آدم کے جسموں میں تو میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں لے جاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے ایک قسم کھائی اللہ پاک کی، اللہ پاک نے فرمایا وعزتی، مجھ کو میری عزت کی قسم ہے، وارتفاعی مکانی وجلالی، وعزتی مجھے میری عزت کی قسم ہے، وجلالی اور مجھ کو میری جلالت کی قسم ہے، وارتفاعی مکانی مجھ کو میرے بلند مقام کی قسم ہے۔ جب تک میرے بندے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے اپنے گناہوں کی، تو میں اپنے بندوں کو کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شیطان کے متعلق اللہ پاک نے لکھ دیا، فیصلہ کر جو بھی اس سے دوستی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف یہ لے کے جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم شیطان کے ہر قسم کے شر سے اور اس کے ہر قسم کے حملوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترون، جس دن دیکھو گے تم اس کو، تذہل کل مرضیۃ، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما جس بچے کو اس نے دودھ پلایا، وتذر کل ذات حمل حملہ، اور گرا دے گی ہر حمل والی حملہ اپنے حمل کو، وتری الناس سکارا، اور دیکھو گے تم لوگوں کو نشے کی حالت میں، وما هم بسکارا، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے سخت عذاب کی نظر میں آئے ہوئے ہوں گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یجادل، وہ بھی ہو جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کی، ویتبع کل شیطان مرید، اور اتباع کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا اس کے متعلق، شیطان کے متعلق، انہ من تول، جو شیطان سے دوستی کرے گا یعنی اس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، فانہ یضلہ، بس شیطان کو کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور رہنمائی کرے گا اس کی دوزخ کے عذاب کی طرف۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب ساتھ سبق رات فجر کی نماز بعد نماز پڑھے بھائی، پیچھے نہ رہے کوئی، فجر کی نماز سے بیٹھے 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 سبق رات بیٹھے بیٹھ جائے۔ اللہ نے بیٹا دیا، ماشاء اللہ، میں اللہ اور دے آپ کو بیٹے۔ اللہ پاک نے بیٹا دیا جی خان صاحب کو۔
ایک شاپر پڑا ہوا ہے بتانے والا، وہ بھی لا کے نہ آ گیا تو پھر